عالی جناب نور الحق رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر بلسور اڑیسہ سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا دائیں نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب پر حولان حول ہونا ہے، کیا اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے بھی سال بھر گزرنے کے بعد قربانی واجب ہوگی؟ اور کیا صاحب نصاب حصے والی قربانی میں حصہ لے سکتا ہے جبکہ ایک جانور کی قربانی دینے کی قدرت رکھتا ہو؟ جناب علی، قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مقیم کا قربانی کے دنوں میں سے کسی بھی وقت مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو 3 دن قربانی ہے، ان دنوں میں سے کسی بھی وقت میں اگر وہ مالک نصاب ہو گیا، ضروری ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب قربانی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ کہ 3 دن اور 2 راتیں، جیسے 10ویں ذوالحجہ، 11ویں، 12ویں، یہ تینوں دن، اور 10ویں کا دن گزار کر جو رات آ رہی ہے یعنی 11ویں کی رات، یوں ہی 11ویں کا دن گزار کر جو رات آ رہی ہے یعنی 12ویں کی رات، یہ 2 رات ہیں، یعنی 10، 11، 12، یہ 3 دن کی قربانی ہے، اور 11ویں اور 12ویں والی رات یہ جو ہے کیا کہتے ہیں 2 راتیں قربانی کی ہیں۔ ان وقتوں میں جب بھی نصاب پایا گیا قربانی واجب ہوگی۔ اب یہاں پر مالک نصاب ہونے سے مطلب کیا ہے؟ مالک نصاب ہونے سے وہی مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ایک شرط یہ ہے کہ اس پر سال بھر گزر گیا ہو، حولان حول پا لیا گیا ہو۔ لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں۔ صرف حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس اتنی جائیداد، پراپرٹی یا کچھ بھی ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یہ اگر قربانی کے دنوں میں سے کسی بھی وقت میں پا لی گئی۔ اب جب قربانی واجب ہو گئی، حولان حول کا پایا جانا یہاں ضروری نہیں ہے۔ جب قربانی کے شرائط پا لیا جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ چھوٹے جانور یعنی بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ میں صرف ایک شخص کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے، اور بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک بڑا جانور اکیلے ایک ہی نام سے قربانی دے تو دے سکتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بڑا جانور اکیلے دے، ضروری نہیں، بلکہ ایک حصے میں بھی شرکت کرے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ اگر بکری کی قیمت اور گوشت گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل، اور اگر گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل۔ ایسا ہی بہر شریعت کے 15واں حصہ اضحیہ کے بیان میں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔